حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی بھی کہتے ہیں، رفاعی بھی کہتے ہیں، عراق میں حضرت کا مزار ہے، بڑے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم کے ظاہری زمانے میں تھے، مدینہ منورہ گئے۔ میں بتاؤں کسی کو عزت ملتی ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ بزرگوں نے سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے اور گھٹنوں کے بل، پاؤں سے نہیں، حضور کے روضے کے سامنے جا کے کہا، جب تک میں اپنے گاؤں میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، روز میں اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے، آج میں خود آیا ہوں، حضور اپنا ہاتھ نکالیے، میں نے آپ سے ہاتھ ملانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 500 سال گزر چکے، روضے پہ آ کے اولاد ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور اپنا ہاتھ نکالیے۔ تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 افراد موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور ان میں غوث پاک بھی موجود تھے۔ جب حضرت احمد کبیر رفاعی حضور سے یہ کہہ رہے تھے، سب نے دیکھا حضور کا ہاتھ باہر نکلا، انہوں نے ہاتھ ملایا، حضور کے ہاتھ کو چوما، حضور نے ہاتھ اندر کر لیا، اب کتنی عزت ملی تھی، ساری دنیا ان کی طرف لپکتی کہ یہ جی کتنا پیارا آدمی ہے، اس نے حضور سے ہاتھ ملایا۔ کیا وہ اس واقعے کے بعد دروازے میں جا کے لیٹ گئے، جہاں سے لوگ اندر باہر آتے جاتے، لوگوں سے کہا میرے اوپر سے گزرو، میرے اوپر سے گزرو تاکہ میرے نفس میں کہیں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں، مجھے پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے جاؤ، مجھے پاؤں سے مارتے ہوئے جاؤ۔ عاجزی، آج تھوڑی سی کسی کے لیے بات کر دیں وہ سمجھتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں، کوئی اور تعریف نہ کرے تو خود اپنی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ مروی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت آیا، ام المومنین کے پردے کا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے اور مومنوں کی ماں کو دیکھا کہ وہ ڈر رہی ہیں اللہ سے، ان پر اللہ کا خوف طاری ہے، تو عرض کی آپ تو وہ مقدس خاتون ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے بخشش کا اعلان بھی فرمایا ہے اور رزق کریم کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ام المومنین اتنی بات سن کر مسکرائیں، خوش ہوئی۔ کیا مطلب کہ کسی کو کوئی ایسی کیفیت میں سچی بات سنا کر خوش کرنا تو اچھا، لیکن میں اور آپ آج کام نکالنے کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ آپ ایسا مکھن لگاتے ہیں، ایسا چڑھاتے ہیں کہ کسی طرح کام نکل جائے، حالانکہ آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ ہوتا نہیں۔ سنو، دنیا والے کی تعریف کرنے سے دین برباد ہوتا ہے، دین والے کی تعریف کرنے سے دین میں بھی برکت ہوتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ طواف ہو رہا تھا کعبے کا خلیفہ بادشاہ، اموی بادشاہ تھا بنو امیہ کا، وہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آیا، لوگوں سے کہا میں بادشاہ ہوں، ذرا مجھے موقع دے دو میں حجر اسود کو چوم لوں۔ لوگوں نے کہا سب برابر ہیں یہاں پہ، اپنی باری پہ چوم لینا۔ لوگوں نے اس کو جگہ، طواف کر رہے ہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ جی میرے لیے ذرا رش میں اس کو موقع نہیں مل رہا، لوگ ہٹ جائیں تو میں بوسہ لے لوں، لوگ اس کے لیے ہٹے نہیں۔ اس نے طواف پورا کر لیا، طواف پورا کر کے کہنے لگا میرے لیے یہاں ممبر لگاؤ، میں بیٹھ کے لوگوں کو دیکھوں گا، کعبے کو دیکھوں گا۔ سامنے اس کے لیے ممبر لگا دیا، وہ اس پہ بیٹھ گیا، دیکھنے لگ گیا۔ نواسہ رسول
خلاصہ اہل بیت، حضرت سیدنا امام زین العابدین کعبے میں آئے طواف کے لیے، کعبۃ اللہ میں تشریف، لوگ خود بخود ہٹ گئے۔ حضرت پہلے آپ حجر اسود کو بوسہ دے، ہم بعد میں دیں۔ وہ جانتا تھا حضرت کو، بادشاہ حضرت کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ بولا بن کے نا، کون ہے یہ؟ انجان بن کے پوچھ رہا ہے۔ وہاں فرزدق کھڑا تھا، عرب کا مشہور شاعر، اس نے کہا تو ان کو نہیں جانتا؟ اے بادشاہ تو ان کو نہیں جانتا؟ یہ زمین پر اللہ کی نعمت ہے۔ اس نے حضرت کی شان میں 2-3 شعر کہے، بادشاہ کو برا لگا، پسند، حضرت کی تعریف اس کو پسند، اس نے جیل میں ڈال دیا شاعر کو، جاؤ اس کو جیل کی سیر کراؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے تھیلی بھر کے نا لوگوں کے وہ جو درم بھیجے فرزدق کو جیل میں، اس نے کہا حضرت میں نے ان پیسوں کے لیے تعریف نہیں کی، میں نے آپ کی تعریف ان سکوں کے لیے نہیں کی، مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے ثواب کے لیے کی ہے۔ فرمایا تو نے ثواب کے لیے کی ہے، تو نے نسبت کی وجہ سے کی ہے، تو جو تعریف کرے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کو دنیا بھی ملتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا مجھے اور آپ کو کہ ہم لوگ اگر اللہ والوں کی تعریف کریں اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں ثواب ملتا ہے، دنیا داروں کی تعریف کرنے سے کچھ ملتا اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اچھوں کا ساتھ اختیار کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، فائدہ ہو۔ اور اس کے فائدے کتنے ہوتے ہیں، میرا بڑا دل چاہتا ہے آپ کو بہت سے واقعات سناؤں، لیکن میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہو جمعہ پڑھنے، بیان سن رہے ہو، گناہ کی طرف خیال جا رہا ہے؟ جھوٹ سے بچے ہوئے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بد نظری سے بچے ہوئے ہو یا نہیں؟ کتنی چیزوں سے بچ گئے آپ جتنی دیر کے لیے آئے ہو، اور آپ کو کیا میں مثال دوں سمجھنے کے لیے؟ تو ہم اللہ والوں کے پاس یا اچھی جگہوں پر بیٹھیں، کتنے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ہر وقت تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، مزار پہ نہیں بیٹھ سکتے، محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، کاروبار بھی کرنا ہے، تو آپ بازار جاؤ کام کے لیے، مگر جو وہاں کام نہیں کرنا وہ نہ کرو۔ اگر عورتیں آتی ہیں ان کی طرف نگاہیں اٹھا کے مت دیکھو، نظر پڑ گئی وہ اور بات ہے، ہٹا لو فوراً، دوبارہ نظریں جما کے ان کو دیکھنا وہ درست نہیں۔ چوتھا کلمہ پڑھ لو بازار میں، کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ پڑھ لو تو بازار میں بیٹھنے سے جو گناہ ہو سکتے ہیں ان سے بچ جاؤ گے، ثواب بھی ملے گا۔ بازار میں بیٹھے وہاں پر آپ بد نظری نہ کریں، جائز کاروبار کریں، دیانت کے ساتھ کریں، وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے ساتھ۔ مگر خود غلط کریں گے تو پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں یہاں تو بچ ہی نہیں سکتے، تو یہ آپ کی اصل میں شرارت ہے۔ انسان بچنا چاہے تو کوئی اس کو روکتا نہیں، مگر ہم کوشش ہی نہیں کریں تو اچھی صحبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا
اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو. بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں آواز آئے نہیں، سب یاد کریں، بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ، اور جب جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ ان کے رہنے والوں پر سلام بھیجنا ہے. کسی کے گھر میں جا رہے ہو، سلام کیے بغیر اس میں نہیں جانا، سلام کرنا ہے. یہ مسئلہ ہے، سن لیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو. غیر کے گھر میں، دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، مثلا آپ کسی کے گھر پہ جا کے آواز لگاتے ہیں میں اندر آ جاؤں، یا گھنٹی بجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تم عجیب ہو، گھر والے ہو، تم نے بھی گھنٹی بجائی ہے، یار تمہارا اپنا گھر ہے، آ جایا کرو. اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ بغیر اجازت اونچی، اور آپ کہہ رہے ہیں آ جاؤ اندر. تو اپنے گھر میں بھی جاؤ تو آواز لگا کے جاؤ. عورتیں ہیں، ہو سکتا ہے بیٹھی ہوں گی، کپڑا صحیح نہیں ڈھکا ہوگا، لیٹی ہوں گی، تو آپ آواز لگا دو گے، ان کو خبر ہو جائے گی، وہ اچھی حالت میں ہو جائیں گی. آپ اس کو برا نہ سمجھو، بلکہ طریقہ بناؤ. گھر میں جایا کرو تو کیا کیا کرو؟ سلام. کیا کرو؟ اونچی، ایک مرتبہ اور آپ کو یاد ہو جائے. اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو کیا کہنا ہے جاتے ہی؟ سلام. آپ آواز کے ساتھ سلام کہیں گے، گھر والوں کو خبر ہو گئی آپ آ گئے ہیں. اپنے گھر میں، اور دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جانا، بغیر سلام کے. اونچی اونچی، یہ اصول. صراحتاً اجازت لے یا بلند آواز، یا تو یہ کہا کہ جی میں اندر آ جاؤں، یا تو یہ، یا پھر سلام کرے. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کوئی ایسے الفاظ کہے تاکہ ان کو پتا چلے کوئی آیا ہے، کوئی آیا. اور ملاقات ہونے پر پہلے سلام پھر کلام. پہلے سلام، پہلے پھر. سوچو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کی اتنی تاکید، تو نبی پر کتنا سلام پہنا چاہیے. ان کا ذکر کریں اور سلام نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں. آپ نے سنا تو تھوڑا سا سن لیں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا. مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت گھس جانا جائز نہیں، نہ عام لوگوں کو، نہ پولیس والوں کو، نہ بادشاہ کو، نہ پیر کو، نہ فقیر کو، نہ ہی کسی رشتہ دار کو. جس کا پردہ ہو آواز لگائے. آپ اپنے گھر میں خود گئے ہیں وہ اور بات، میں نے اس کا بھی طریقہ بتایا، سلام کرو بہتر ہے. اپنے گھر میں آپ گھس گئے ہو پھر بھی، لیکن دوسرے کے گھر میں نہ بادشاہ، نہ فقیر، نہ وزیر، نہ پیر، نہ پولیس، نہ کوئی اور، بغیر اجازت کے جانا نہیں چاہیے. یہ اسلامی آداب ہیں. اسلامی. اونچی گئے. اور آج کوئی کہے کہ نہیں اور جی چھوڑیں جی یہ تکلفات. سنو، یہ رب نے بتائے، یہ رسول نے بتائیں. یا تم اپنی عقل کو دخل دینے کی کوشش، ان کے فرمان کے مقابل اپنی عقل نہیں لڑاؤ، ماننا ہے. سنیں یہ حکم عام ہے. میرے نبی کا دولت خانہ کیسا ہے؟ مجھے تو آپ کو کہا گیا دوسرے کے گھر میں، اور میرے نبی کا آستانہ وہ ہے جہاں بغیر اجازت فرشتہ نہیں آ سکتا. وہاں فرشتے کو بھی آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی.
وہ مولانا حسن رضا کا شعر ہے نا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو ہمیں تلقین کی گئی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس میں سنیں مسائل آئیں گے، میں تفصیل سناؤں گا، کسی کے گھر میں جانے کے اسلامی آداب سارے۔ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو کیا کرو؟ اونچی۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں مومنوں کے گھر میں۔ سنیو سارے جاگ رہے ہو نا، کان کھلے ہوئے نا؟ گھر میں کوئی نہ ہو، مومن کے گھر میں آواز، کان کھلے سے سننا، میں مسئلہ کرنے لگا ہوں۔ گھر میں مومن کا گھر ہے، کوئی نہیں، تو اب کیا کرے؟ اب حضور کو سلام بھیجو، کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھ والے جن کی آنکھیں کھلی ہیں انہیں دیدار ہوتا ہے۔ یہ سلام کا مسئلہ، گھر میں داخل ہونے کا مسئلہ، اس کے کچھ آداب تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کروں گا۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔